السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا مطالعہ پاکستان کا جو موضوع ہے وہ مقامی حکومتوں کے فرائض اور اختیارات، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 78 پہ دیا ہوا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مقامی حکومت کے بارے میں جانا، مقامی حکومت کیا ہوتی ہے، مقامی حکومت کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کے بارے میں اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، کن لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مقامی حکومتوں کے فرائض اور اس کے اختیارات کون کون سے ہیں۔ یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں 2 درجاتی نظام، جبکہ شہری علاقے جو ہیں ان میں 3 درجاتی نظام جو ہے وہ رائج ہے، یا 3 درجاتی نظام پر مشتمل ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، 2 درجاتی نظام جو ہے دیہی نظام، اس میں ضلع کونسل اور یونین کونسل شامل ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ضلع کونسل اور یونین کونسل کے فرائض کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ شہری علاقوں کا جو میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی کے جو فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ضلع کونسل کے فرائض سے۔ ضلع کونسل کے فرائض میں جو باتیں شامل ہیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ یہ بائی لاز اور ٹیکسوں کی منظوری، اور ضلع کونسل کے سالانہ بجٹ کی منظوری، نہ صرف منظوری بلکہ اس کو لاگو کرنا اس کے ضلع کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ ضلع کے جتنے بھی افسران ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا، اس کے علاوہ شہریوں میں فلاحی کاموں اور معاشرتی اصلاح کے پہلو کو اجاگر کرنا یا وہ جذبہ پیدا کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ عوامی سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، اور مویشی منڈیاں اور عوامی میلے منعقد کرانا۔ اس کے علاوہ کھیلوں کا بندوبست کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ طوفان، سیلاب، زلزلہ یا کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا آسمانی آفات ہیں تو اس صورت میں لوگوں کی مدد کرنا، یتیموں، بیواؤں اور معذور لوگوں کی مدد کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر دیہی علاقوں میں پینے کے پانی، کھیتوں میں پانی مہیا کرنا، اس کے علاوہ یونین کونسل کی مدد کرنا، پل اور دیگر عوامی عمارتیں جو ہیں ان کو تعمیر کرنا، ان کی تعمیر بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ انڈسٹری، زراعت اور کمرشل مارکیٹوں کے لیے زمین مہیا کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر ضلع کے لیے جو ترقیاتی یا ضلع کی ترقی کے لیے جو سرگرمیاں ہیں ان کو سر انجام دینا، ترقیاتی امور یا ترقیاتی منصوبے بنانا جو ہے وہ بھی اس کے اختیارات میں شامل ہے۔ یونین کونسل کی اگر بات کریں تو یونین کونسل کے فرائض جو ہیں ان میں یونین کونسل کے بجٹ کی منظوری اور ٹیکس یا فیس وغیرہ کی منظوری دینا، پنچایت کے ممبر مقرر کرنا اور ان کی کارکردگی کی نگرانی کرنا بھی اس کے فرائض میں اور اختیارات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عوامی راستے، گلیاں، قبرستان، باغ اور کھیلوں کے میدان، ان کو بحال رکھنا، وہاں پر روشنی کا مناسب بندوبست کرنا، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو عوامی نوعیت کے ہوتے ہیں، مقامی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ان کو مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ کام کرتا ہے، تاکہ عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو مقامی سطح پر ہی حل کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے یہ ساری ریگولیٹری باڈیز جو ہیں یہ بنائی جاتی ہیں۔ پینے کے لیے پانی کے ذرائع یعنی کنویں، ٹیوب ویل اور پانی کے ٹینک اور نالے وغیرہ قائم کرنا اور ان کو بحال رکھنا، یہ بھی یونین کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر مویشیوں کے لیے پینے کے پانی اور ان کو چرانے کے لیے چراگاہوں کا بندوبست کرنا، یونین کونسل کے رہائشی جو ہیں ان کی صحت اور ان کے تحفظ کا مناسب بندوبست کرنا، یہ بھی اس کے اختیارات میں ہے۔ ضلع کونسل کی منظوری سے انڈسٹری، زراعت اور کمرشل مارکیٹوں کا بندوبست کرنا اور میونسپل قوانین اور بائی لاز کو لاگو کرنا، یہ بھی یونین کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ تو تھا دیہی علاقوں کا جو 2 درجاتی نظام ہے اس سے متعلق یونین کونسل اور ضلع کونسل کے فرائض۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہری علاقوں کا جو سسٹم ہے، شہری علاقوں میں چونکہ 3 درجاتی نظام ہوتا ہے، اس میں میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی کے جو فرائض ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن کے فرائض۔ ان کے فرائض میں منصوبے، زمین کے استعمال کے منصوبے، ماحولیات کے منصوبے اور شہری منصوبوں کی یہ تمام منصوبے جو ہیں ان کی منظوری دینا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قوانین اور بائی لاز کی منظوری،
اور ان کو لاگو کرنا، ان پر عمل درآمد کرانا۔ پھر گھروں کی کالونیاں، مارکیٹیں، سڑکیں، عوامی مفادات کے منصوبے بنانا اور ان کو لاگو کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ عوامی ٹریفک کے نظام کو درست رکھنا، پل، فلائی اوور، انڈر پاس اور سڑکیں وغیرہ بنانا، ان کو بحال رکھنا، علاقوں کو خوبصورت بنانا اور ان کی بحالی جو ہے وہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کے ذخائر اور وسائل کو بنانا اور ان کو بحال رکھنا، گندے پانی کے اخراج کا بندوبست کرنا اور دیگر شہری سہولیات جو ہیں ان کا مناسب بندوبست کرنا، یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ انڈسٹری، زراعت، مارکیٹوں کے لیے جگہ مہیا کرنا، مختلف رہائشی اسکیمیں جو ہیں وہ بنانا، پارک بنانا اور ان پارکس وغیرہ کو، ان رہائشی اسکیموں کو برقرار رکھنا، ان کو بحال رکھنا اور ٹرانسپورٹ کا مناسب بندوبست کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قوانین، میونسپل قوانین اور بائی لاز بنانا اور ان کو لاگو کرنا، یہ بھی اس کے اختیارات میں ہے۔ شہری علاقوں میں اشتہارات کے لیے جگہ مخصوص کرنا، اس کے علاوہ سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات کو ہٹانا اور ماحولیات کو بحال رکھنا، یہ بھی اس کے فرائض میں ہے۔ پھر لائبریریاں، عجائب گھر اور مصوری کے جو مراکز ہیں ان کو قائم کرنا اور ان کو بحال رکھنا، یہ بھی میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فرائض میں آتا ہے۔ بجٹ بنانا اور ترقیاتی منصوبے بنانا اور ان کے لیے جتنی بھی رقوم ہوں گی درکار ہوں ان کو فراہم کرنا، اس کے علاوہ ٹیکسوں اور فیسوں کی منظوری دینا بھی اس میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کا شہروں میں جو ہے شہری علاقوں میں کھیلوں کا مناسب بندوبست کرنا، ثقافتی میلے، مویشی منڈیاں، ان کا انعقاد کروانا اور ان کا مناسب بندوبست کرنا، ہر قسم کے لائسنس، پرمٹ اور اجازت نامے جاری کرنا، یہ بھی اس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اختیارات میں ہے۔ بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور آسمانی آفات سے جو متاثرہ لوگ ہوں گے ان سب کی مدد کرنا بھی اس کے فرائض میں ہے۔ میونسپل کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب سزا دینا، قانون کے مطابق سزا دلوانا بھی اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ میونسپل کمیٹی کے فرائض کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں مقامی حکومتوں کے لیے منصوبے بنانا اور ان منصوبوں کی منظوری دینے کے علاوہ مالیات کا بندوبست کرنا جو ہے وہ بھی میونسپل کمیٹی کے فرائض میں شامل ہے۔ مقامی زمینیں جو ہیں ان کی تقسیم، ان کے استعمال کا بندوبست کرنا، اس کے علاوہ انڈسٹری یا صنعت، زراعت اور کمرشل مارکیٹیں جو ہیں ان کے لیے زمین مہیا کرنا، یہ بھی میونسپل کمیٹی کے فرائض میں شامل ہے۔ پارک بنوانا، کھیلوں کے لیے میدان، قبرستانوں کے لیے جگہ مخصوص کرنا، اس کے علاوہ سڑکیں، گلیاں جو ہیں ان کا بندوبست کرنا، ان کو بحال رکھنا، ان کی مرمت وغیرہ، ان کو اچھے طریقے سے مناسب لوگوں کے استعمال کے قابل بنانا، اس کے علاوہ پینے کے پانی کا بندوبست کرنا اور گندے پانی کے نکاس کا مناسب انتظام کرنا جو ہے یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ میونسپل کمیٹی کے فرائض میں جو دیگر چیزیں ہیں اس میں ٹیکس اور فیسوں کی منظوری دینا اور ان کو وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر مویشی منڈیاں قائم کرنا اور مویشی میلے منعقد کرنا، اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان کا مناسب بندوبست کرنا اور ثقافتی میلے جو ہیں ان کے انعقاد کا بندوبست کرنا بھی میونسپل کمیٹی کے فرائض میں آتا ہے۔ میونسپل قوانین جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب سزا دینا اور میونسپل کمیٹی کے جو قوانین اور بائی لاز ہیں ان کو بنانا اور ان لاز کو لاگو کرنا، یہ بھی میونسپل کمیٹی کے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ فرائض جو ہیں یہ کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ دیہی علاقوں سے متعلق ہیں اور کچھ شہری علاقوں سے متعلق ہیں۔ تو یہ تمام فرائض جو ہیں یہ اور اختیارات یہ اس مقامی حکومت کی دائرہ اختیار میں ہے۔ مقامی حکومت جو ہے ان سے متعلق کارروائی کر سکتی ہے، جو قوانین کی خلاف ورزی ہوں ان کو مناسب سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، مقامی سطح پر لوگوں کو جو ہے وہ بااختیار بنانے کے لیے اور اختیارات کی نچلی سطح تک کی منتقلی کے لیے جو ہے یہ مقامی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور یہ تمام فرائض اور اختیارات جو ہیں وہ اسی وجہ سے انہیں دیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کیا جائے، لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اختیارات اور فرائض جو ہیں
یہ مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پورا کریں، ان کو نبھائیں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان سہولیات سے مستفید ہو سکیں، لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس سے مستفید ہو سکیں، اور اختیارات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں نچلی سطح تک منتقل ہو سکیں اور عام آدمی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو مطالعہ پاکستان کا موضوع ہے وہ ہے اچھا نظام حکومت اور اسلام، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 80 پہ دیا ہوا ہے۔ اچھا نظام حکومت سے مراد ایسا نظام حکومت ہوتا ہے یا حکومت کرنے کا ایسا فن ہوتا ہے جس میں تمام فیصلے اور حکومتی امور جو ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے سر انجام دیے جائیں، جن میں ٹرانسپیرنسی ہو، جن میں کسی قسم کی کوئی کرپشن یا بدعنوانی نہ ہو۔ حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنے اپنے کارکردگی کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں۔ اس کے علاوہ حکومت اور عوام جو ہیں ان کے درمیان باہمی رابطے کی فضا ہو، اور ایسا نظام جس میں معاشرے کے جتنے بھی معاشرتی اور سیاسی گروہ ہیں ان کو کاروبار حکومت میں شریک ہونے کے یکساں اور برابر مواقع ہوں، جہاں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کر فلاحی کاموں میں حصہ لے، جہاں جمہوری اقدار کو فروغ ملے، جہاں عدل و انصاف ہو، جہاں معاشرتی یا طبقاتی کشمکش نہ ہو، لوگوں کا استحصال نہ ہو، تو ایسا نظام حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا نظام حکومت ہے۔ یہاں آپ کی ٹیکسٹ بک میں آج کے موضوع میں کچھ اچھے نظام حکومت کی کچھ خصوصیات دی ہوئی ہیں، کچھ کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں، جس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عدل و انصاف کا قیام۔ ایسا نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو، وہ ایک اچھا نظام حکومت ہوتا ہے۔ ایسے نظام میں کسی فرد یا کسی طبقے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جو اچھا نظام حکومت ہوتا ہے اس میں جمہوری اقدار کو فروغ ملتا ہے، جمہوری قدریں پنپتی ہیں اور فروغ پاتی ہیں۔ ان میں آزادی، مساوات، رواداری، پھر دوسروں کی آزادی کا احترام کرنا، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں اور ایک اچھے نظام حکومت کا ثبوت ہوتی ہیں کہ ایسا معاشرہ جہاں پر ظلم و تشدد نہ ہو بلکہ برابری کے انسانی حقوق ہوں، جہاں جمہوری اقدار کو فروغ ملے، تو ایسا نظام حکومت جو ہے وہ اچھا نظام حکومت کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر جو اچھا نظام حکومت ہے اس میں بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، تمام اقدامات جو ہیں وہ بروئے کار لائے جاتے ہیں کہ ایسا نظام جس میں بدعنوانی کا اور کرپشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے کوئی عناصر موجود ہوں، انتظامیہ جو ہے وہ ویسے تو ایماندار ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بدعنوان ہے یا کرپٹ ہے تو ایسے عناصر جو ہیں ان کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ پھر خوشحال معاشرے کا قیام جو ہے وہ اچھی انتظامیہ اور اچھی حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو، اس میں معاشرہ جو ہے وہ پسماندہ نہ رہے بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ پھر ایسا معاشرہ جہاں پر اچھا نظام حکومت ہوتا ہے وہاں لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے، جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ان کے مذہب کے مطابق اپنے عبادات جو ہیں ان کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ جو ہے وہ امن و امان کا بھی گہوارہ ہوتا ہے، اور اچھے نظام حکومت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے اور انہیں اپنی مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر اچھے نظام حکومت میں کسی طبقے کا استحصال نہیں ہوتا، استحصال سے پاک معاشرہ ہوتا ہے۔ اچھی حکومت جو ہوتی ہے وہ استحصال جو ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس میں مساوات اور رواداری کو فروغ دیا جاتا ہے، کوئی طبقہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرتا، نہ کسی کا حق جو ہے وہ اس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا نظام حکومت جو ہوتا ہے اس میں حکومت مکمل طور پر ذمہ دار ہوتی ہے، ذمہ داری کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کرتی ہے،
اور عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے خود کو جواب دہ بناتی ہے۔ اس طرح حکومت کا ہر کارندہ جو ہے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے، اپنی کارکردگی کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ اچھی حکومت کا، اچھے نظام حکومت کی ایک نشانی ہے کہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور مناسب تنقید کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ پھر احتساب کا اصول اپنایا جاتا ہے اچھے نظام حکومت کے اندر۔ حکومت جو ہے اس کا ہر کارندہ خود کو احتساب کے مراحل سے گزارتا ہے یا اس کو گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی نااہلی یا اس کی لاپرواہی ثابت ہو تو پھر اس کو اس کی لاپرواہی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس اصول کو اپناتے ہوئے ایک صاف ستھری انتظامیہ جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں جو ہے وہ رکھی جاتی۔ پھر مناسب بندوبست کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اچھی انتظامیہ جو ہے وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے، مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جاتا ہے، ان پر جو ہے وہ عمل بھی کیا جاتا ہے ان پالیسیز کے اوپر، اور لوگوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ مناسب اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پھر اچھی حکومت یا انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ لوگ جو ہیں ان کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے، وہ حکومت کی پالیسیوں پر، ان کی کارکردگی پر مطمئن ہے یا نہیں۔ تو اچھی حکومت یا اچھا نظام حکومت جو ہوتا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کا مختلف حکومتی پالیسیوں کے اوپر کیا رد عمل ہے۔ پھر مہارت کا اصول جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ اچھی حکومت جو ہے وہ مہارت کے اصول کو اپناتی ہے، یعنی جو لوگ کسی کام کے لیے مناسب ہیں، جو لوگ کسی کام کے ماہر ہیں، انہیں وہی کام سونپا جاتا ہے، یعنی میرٹ کا اصول جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کام کا ماہر ہے، جو وزیر کسی وزارت میں مہارت رکھتا ہے، تو اس کو وہی ذمہ داری سونپی جاتی ہے جس میں وہ ماہر ہے۔ تو اس طرح مہارت کے اصول کو اپناتے ہوئے یا میرٹ کے اصول کو اپناتے ہوئے حکومت جو ہے وہ اچھی کارکردگی نبھانے کی، اچھی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ایک اچھی حکومت کی ہی نشانی ہے۔ جب ہم اچھے نظام حکومت کی یہ تمام خصوصیات جو ہیں، یہ تمام اصول جو ہیں، ان کو اسلامی حکومت کے اصولوں سے ملاتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو ایک اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی حکومت جو ہے وہ ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے، یا ایک اچھا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری قدروں کا فروغ ہوتا ہے، جس میں بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، خوشحال معاشرے کا قیام جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی نظام میں ذمہ دار حکومت جو ہوتی ہے، عہدیدار جو ہوتے ہیں، ان کا احتساب ہوتا ہے، انہیں اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے، اور عوام کی بھلائی کے لیے مناسب منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی اس حکومت کی، اس انتظامیہ کی ترجیح ہوتی ہے۔ عوام اور حکومت کے درمیان قریبی رابطے قائم کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ اسلامی حکومت کی اور اسلامی معاشرے کی جو انتظامیہ ہے اس کی خصوصیات ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نظام حکومت جو ہے، اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ ایک بہت اچھا نظام حکومت ہے، وہ ایک اچھی نظام حکومت کا نعم البدل ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حضرت عمر کا نظام حکومت جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔